پکڑنے کے بعد کہا چلو تلاش کرو تم بھی، اپنے سارے پولیس والے اور ان کے رشتہ دار سارے تلاش کر رہے ہیں اور تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے اس غار پر، پہنچ گئے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اتنا روب زبردست ڈال دیا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوبست، اللہ کہتا ہے اتنا زبردست میں نے روب ڈال دیا، بادشاہ بھی اس کو پتا چلا بھئی مل گئے، غار مل گئی اور یہ اصحاب کہف بھی مل گئے، بادشاہ خود بھی پہنچا، پکڑیں گے اور پکڑ کے سزائیں دیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایسا روب طاری کیا کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ غار کے قریب ہو جائے۔ اللہ اکبر، دیکھو قرآن ہے، ایسی ہیبت۔ واللہ میں تو یہ واقعہ پڑھ کے کہتا ہوں ہمارے بھائی اسامہ کے لیے بھی اللہ نے کوئی ایسا ہی بندوبست کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب 2-3 دن رہ گئے نا الیکشن کے لیے، کہتے تھے جی پکڑ لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ محفوظ کر رہا ہے۔ میرے بھائی جو اللہ کے لیے چلے اور پھر اللہ سے مانگے، ہیں قربانی اللہ کے لیے دے، اخلاص اللہ کے ساتھ ہو، دنیا کا طالب نہ ہو، سبحان اللہ۔ اور واقعات اللہ کے بندو یہ ہیں ہی اسی کام کے لیے، یہ واقعات اس امت کے لوگوں کو سمجھا یہ رہے ہیں۔ تم چلو غاروں میں، نہ تمہیں کوئی بش تلاش کر سکے، نہ تمہیں دنیا کی کوئی قوت، نہ کوئی سیٹلائٹ، نہ جدید ٹیکنالوجی، جو بھی کر لو گے اور اللہ سے جدید تو کسی کے پاس نہیں ہے نا۔ ہاں آزمائش بھی آ جاتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ بھی میری طرف سے ہوتی ہے، لیکن میرا اپنا پروگرام، جس کو بچانا ہوتا ہے بچا لیتا ہوں، جس پر آزمائش ڈالنی ہوتی ہے وہ بھی ڈال دیتا ہوں۔ فیصلے میرے ہیں، کوئی میرے فیصلے کو نہ رد کر سکتا ہے نہ چیلنج کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب مر گیا دقیانوس، اس کے بعد کوئی ایک اچھا بادشاہ آ گیا، اس نے کہا بھئی یہ لوگ نکلے نہیں ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے ایک دیوار بنا دی، غار کے منہ کے آگے دیوار بنا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیوار ہمیں اس سے اس لیے بنوائی کہ ہم اپنے بندوں کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ 309 سال غار میں سوئے رہے، 309 سال غار میں سوئے رہے۔ پھر اللہ نے ان کو اٹھانا تھا، ایک بکریوں والا آ گیا، ابن عباس سے مرفوع روایت ہے، ایک بکریوں والا آ گیا، اس نے وہ بکریاں چراتا غار کے قریب آیا، اس نے بڑی خوبصورت غار دیکھ کے کہا کہ میں یہاں اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لوں۔ ہاں جی، لیکن دیکھا دیوار ہوئی ہے، راستہ بند کیا ہوا ہے، اس نے وہ دیوار ڈھا کے راستہ کھول دیا۔ جب اندر داخل ہونے لگا، ہیبت اتنی شدید تھی داخل نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے سے دیوار کرا کے محفوظ کروا دیا، جب بعد میں اٹھانا تھا بکری والے کو بلا کے اس سے دیوار گرا کے راستہ کھلا دیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو سنو واقعات، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذرائع، اللہ کیسے اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان کو اٹھایا، 309 سال کے بعد جگایا۔ جب جاگے کہنے لگے بھئی کتنے دن ٹھہرے؟ کس نے کہا جی کوئی آدھا دن، آدھا حصہ، یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، کیا ہوگا؟ کہنے لگے بھئی بھوک بڑی لگی ہے تو جاؤ جا کے کچھ کھانے کا سامان لے کے آؤ، ایک بھیجو زیادہ نہ بھیجو، اور جا کے چپ کے کسی تنور سے جا کے کوئی لے آئے، ہاں وہ جو سکے ہوں گے تھوڑے بہت وہ لے کے گئے۔ جب وہ دکاندار کے پاس گئے، سکہ دیا، وہ 300 سال پرانا، 300 سال پرانا، جناب انہوں نے سکہ پکڑ کے اس نے بازار میں شور مچا دیا کہ بھائی دیکھو 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 یہ کون آ گئے، پکڑ لیا، وہ بندہ پکڑا گیا اور اس کے بعد اب جناب بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا گیا۔ اتفاق سے بادشاہ بڑا ہی رحم دل، اسلام قبول کر چکا تھا، بت پرستی چھوڑ چکا تھا، نئے 300 سالوں کے اندر کتنے بادشاہ بدلے، کیا کچھ ہوا۔
وہ بادشاہ اس کو ساتھ لے کر اپنا باقی سب کو لے کر غار کے قریب آیا اور سب سے ملاقات کی. انہوں نے اپنا سارا قصہ سنایا اور پھر یہ بھید کھلا کہ تم تو 300 سال سے یہاں لیٹے ہوئے ہو. یہ واقعہ تو اتنا لمبا، اتنا پرانا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا. ان نوجوانوں نے پھر واپس پلٹنا پسند نہیں کیا. یہ سارے کے سارے یہ پھر غار میں واپس چلے گئے. بادشاہ اپنے علاقے کی طرف واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو سلا دیا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس وقت وہ زندہ ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرفوع حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد 100 سال کے اندر جتنے ذی روح انسان ہیں سب کے سب فوت ہو جائیں گے. اس حدیث سے استدلال کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف بھی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق زندہ نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کو رکھنا تھا، ان کو ایک نشانی بنانا تھا. یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قابل قدرت کے ساتھ یہ سب کچھ فرمایا ہے. اور نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے. اس کے اندر میرے بھائیوں جو اسباق ہیں، اللہ اکبر، دعوت کا کام، جہاد کا کام، قربانیوں کا کام، اور بادشاہوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا کام، اور پھر مشکل ترین حالات میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے کر آگے بڑھنے کا کام، اپنی دنیا ساری چھوڑنے کا، گھر چھوڑنے کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی دعوت بنایا. اس قصے کو جو اللہ کے دین کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہوں، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں، آج بھی یہ پہاڑ، یہ غاریں مجاہدین کے بسیرے ہیں. آج جو طاغوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یہ بڑی بڑی طاقتوں قوتوں کے مقابلے میں آج بھی جو کھڑے ہیں، آج بھی یہ غاریں اور پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی ہوئی. اللہ اکبر. لیکن کون ہے جو ہنستے بھستے گھر چھوڑ کے ان غاروں پہاڑوں کی طرف جائے اللہ کے دین کے لیے؟ اور کون ہے جو ٹکرائے ان طاغوتوں، بادشاہوں، اللہ کے مقابلے کے فرعونوں؟ کون ہے جو ان سے ٹکرائے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا کرامتیں دکھائے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے منظر دکھائے، کیا کیا نشانیاں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آج بھی، اور آگے یہ ہے لا تبدیل لکلمات، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. اور یہاں سکھایا کیا گیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ واقعہ کب کا ہے؟ اصحاب کہف کا. یہ بالکل اسی دور کا ہے جب شدت مخالفت کی اتنی انتہا پہ پہنچ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیب ابی طالب میں پناہ لینا پڑی تھی. اس واقعے کا نبی کی سیرت سے یہ تعلق ہے. نبی بھی غار میں، اصحاب کہف کے غار کا واقعہ سمجھایا جا رہا ہے. اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ غاروں میں پہنچنا کوئی بری چیز نہیں ہے، تکلیفوں کا برداشت کرنا یہ چلن ہی ایسا ہے. ان راستوں پر جو چلے گا وہ انہی راستوں سے گزرے گا. اللہ اکبر. اور آگے پھر فرمایا کہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. کیا مطلب؟ اللہ نے جو پختہ اصول قائم کر رکھے ہیں تم ان پر قائم رہو گے، اللہ کی مدد ایسے ہی آئے گی جیسے اصحاب کہف کے لیے آئی ہے. اللہ نے بچایا ہے. حکومتیں زور لگاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن بغیر وسائل کے چند نوجوان جب ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر دعوت اللہ کا فریضہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. یہ مسائل سمجھائے. ہاں جی، دوسرا مسئلہ خضر کا مسئلہ. یہ بھی مکے والوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، یہودیوں نے ان کے سامنے بیان کیا تھا، اکسایا تھا. انہوں نے پھر جب سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کے نازل ہونے کے ساتھ یہ سارے کا سارا قصہ بیان فرمایا. قصہ سنتے رہتے ہیں، صرف اشارہ کی مدد سے بات کو ختم کرتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن کہا، یہ ابن عباس کی
حدیث میں اس کی تفسیر پوری کی پوری ان آیات کی موجود ہے. کہا کیا مجھ سے زیادہ علم بھی اے اللہ تو نے کسی کو دیا ہے؟ یا اللہ مجھ سے زیادہ بھی علم کسی کو تو نے دیا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں دیا ہے. ذرا تجھے سمجھائیں اور مشاہدہ کر کے دکھائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ دو دریا ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، مچھلی لے لے اپنے پاس، جہاں یہ مچھلی نکل جائے اور دریا میں چلی جائے، دو دریا جہاں اکٹھے ہو رہے ہوں گے اس جگہ پر تمہیں اللہ کا ایک بندہ ملے گا. وہاں یہ بندہ ملے گا اور اس کی صحبت میں کچھ دن ٹھہرنا، اس کے ساتھ رہنا، پھر تمہیں میں کچھ باتیں سکھاؤں سمجھاؤں گا. گئے، اتفاق سے آگے نکل گئے، اور جو ان کے ساتھی تھے یوشع بن نون، جن کا ذکر قرآن مجید میں کے اندر بھی موجود ہے، واقعے کے الفاظ موجود ہیں کہ ان کا ساتھی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، بھوک لگی، کہنے لگے وہ مچھلی نکالو. یوشع کہنے لگے کہ آپ ذرا دور گئے تھے تو مچھلی تو جناب نکل کے یہ دریا میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جگہ کون سی ہے؟ اسی جگہ کی تو نشاندہی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں واپس جانا ہوگا. واپس پلٹے، جب واپس آئے اس جگہ پر وہاں دو دریا مل رہے تھے، انتظار کرنے لگے تو خضر سے علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. بڑی بحث ہے یہاں. وہ نبی تھے اور نبیوں سے بھی جناب بلند کوئی چیز تھے. کون سا علم تھا، کیا تھا، یہ انشاءاللہ میں اس کی وضاحت مختصر کروں گا. پہلے واقعہ تھوڑا سا عرض کر دوں جو قرآن نے بیان کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی میں آپ کے ساتھ کچھ وقت رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا موسیٰ میرے ساتھ رہ کر صبر کر لے گا؟ ہاں، برداشت کر لے گا؟ میری باتوں پر غور کر لینا پر اعتراض نہ کرنا. ہاں، وعدہ لے لیا. کہنے لگے جی پکی بات ہے، میں تو سیکھنے آیا ہوں، صبر کروں گا، اعتراض نہیں کروں گا. چلتے ہیں. دونوں چل پڑے. ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی والے نے کرایہ بھی نہیں لیا. خضر آتے جاتے تھے، ہاں لوگ ان سے واقف تھے، احتراماً لوگ اکراماً نہیں لیتے، کرایہ بھی نہیں کشتی والوں نے لیا. تو جناب جب پار گئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. جب تختہ توڑا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھئی آپ عجیب آدمی ہیں، وہ اتنا احسان کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، کرایہ بھی نہیں لیا، ہاں مزدوری کوئی نہیں لی، اور اتنے احترام کے ساتھ کشتی میں بٹھایا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے موسیٰ میں نے کہا تھا نا تم نے بولنا نہیں ہے، اعتراض نہیں کرنا، صبر کرنا ہے. انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں بولوں. پھر چل پڑے. آگے گئے تو ایک بستی میں، وہاں سے نکلے، ایک نوجوان ملا. خضر نے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان، بھئی آپ کا اس نے کیا بگاڑا ہے؟ کوئی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی حملہ کیا ہے، آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ یہ تو بڑا ظلم ہے. کہنے لگے موسیٰ میں نے کہا تھا تو نے بولنا نہیں. کہنے لگے غلطی ہو گئی، اور آئندہ میں بولا تو بالکل مجھے ساتھ نہ رکھنا. یہ میں قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہا. تو پھر آگے گئے ایک بستی میں، وہاں بھوک بڑی لگی ہوئی تھی. اس بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہمیں کھانا دو. انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے کھانا آپ کو. کھانا دینے سے انکار کر دیا. انکار کے بعد خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں بھئی اس گھر کی ہم نے دیوار بنانی ہے. دیوار بنانے شروع کر دی. دیوار بنانے لگے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھئی آپ اچھے آدمی ہیں، یہ ہمیں کھانا نہیں دیتے، آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں. تو اس کے بعد
خضر علیہ السلام نے کہا ہذا فراق بینی و بینک، ابھی تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ آخری بار ہے، اس کے بعد نہیں میں بولوں گا، ہاں تو بس میرا تیرا اب یہاں فراق ہے، میں اب آئندہ مزید آپ کو ساتھ نہیں رکھوں گا، لیکن چلنے سے پہلے جو میں نے تجھے سکھانا ہے، جو تو نے سیکھنا ہے، آپ میں تجھے اب سکھاؤں۔ سارے واقعات بیان کیے اور سارا ایک ایک لفظ قرآن میں ہے، یہ پڑھو۔ کہتے ہیں بھائی وہ جو تختہ توڑا تھا نا میں نے کشتی کا، وہ اس لیے توڑا تھا کہ یہ مزدوری کرنے والے حلال کماتے تھے، بڑے ہی نیک لوگ تھے، لیکن ایک بادشاہ آگے کشتیوں پر قبضے کرتا تھا، جو صحیح سالم کشتی دیکھتا اس نے قبضہ کر لینا تھا، تو میں نے اس لیے یہ تختہ ایک توڑ دیا کہ ان کی کشتی بچی رہے اور بادشاہ اس کو عیب دار سمجھ کے اس پر قبضہ نہ کرے، یہ میں نے اس لیے کیا۔ اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تھا، یہ بڑا باغی نافرمان اور اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا کر ان کو ظلم کا نشانہ بنا کر ان پر ظلم ڈھانا چاہتا تھا اور بڑی خرابی فساد کا باعث بن رہا تھا، میں نے اس لیے اس کو قتل کیا۔ اور وہ جو بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہاں وہاں یتیم تھے، یتیم بیچارے، باپ ان کا فوت ہو گیا، بہت ہی نیک تھا، تو رشتہ دار ان کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، تو میں نے اس دیوار کو محفوظ کر کے مضبوط کر کے کچھ کے تاکہ وقت نکال لیں، جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سبیل بنا دے گا کہ اپنے مال کو خود اپنے قبضے میں لے لیں اور جو مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کر سکیں۔ یہ 3 واقعات تھے۔ آگے کہتے ہیں وما فعلتہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وما فعلتہ عن امری، یہ جتنے کام کیے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، ہاں رحمت من ربک، سارا رب کا حکم آیا تھا، میرے رب نے مجھے کرنے کے لیے یہ کہا تھا، سارا کام اللہ کے حکم سے میں نے کیا، کوئی کام اس کے اندر میرا اپنا نہیں۔ کیوں جی؟ مسئلے سمجھا دیے نا، علم سمجھا دیا نا، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو مسئلے بتائے سمجھائے، وہ خضر علیہ السلام کو وہ مسئلے نہیں سمجھائے، اور جو خضر علیہ السلام کو بتائے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتائے۔ بات تو اتنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے میرے بھائیوں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان مولویوں کو اور ان تفسیروں کے لکھنے والوں کو اور گمراہی پھیلانے والوں کو۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ خضر جو ہیں یہ ولی تھے اور ولایت کے اس مقام پر تھے جو نبوت سے بھی بالا تر ہوتا ہے، ہاں بالا تر ہوتا ہے یہ ولایت کا مقام۔ اور پھر ان کے پاس علم تھا، علم لدنی، علم لدنی۔ بھئی لدنی علم کیا ہوتا ہے؟ ہاں جو کہتے ہیں براہ راست انجیکٹ ہوتا ہے، نہ کانوں سے سنا جاتا ہے نہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، ہاں جی یہ تو شریعت ہے کہ وہی آئے اور جناب یہ سنی جائے، دیکھی جائے، اور پھر ہم سنیں، ہم دیکھیں، کوئی پڑھے، یہ کرے، یہ سارا وہ ہے۔ یہ لدنی جو ہے لدنی، ہاں یہ باطنی ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے جاتا ہے جی؟ کس راستے سے جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اگر لدنی کا معنی یہی ہے کہ حواس سے نہیں، تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک، علی قلبک، اے اللہ، اے نبی، ہم نے سارا قرآن آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ نہیں کہا آپ کے کانوں پر نازل کیا، نہیں کہا کہ آپ سنیں، علی قلبک، اے نبی ہم نے یہ قرآن تیرے دل پر نازل کیا۔ اگر یہ معنی لدنی کا نہیں ہے بھائی، کیونکہ نبوت کے علم کے بغیر وہ علم ہے، پھر لدنی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایسا گھورک دھندا، ایسا فلسفہ، باطنی علم، باطنی علم۔ بھائیو عقیدے ٹھیک کر لو، جو علم
انسانوں کے لیے ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم اپنے نبیوں کو دے دیا اور اپنے آخری نبی پر مکمل علم دے دیا۔ کوئی انسانوں کی ضرورت کا علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی نبی کو نہیں دیا اور جناب نبی کے علاوہ اوروں کو دیتا ہے اللہ، یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور دین کے ساتھ بھی۔ ایک ہے ظاہری علم، ایک ہے باطنی علم۔ نبیوں کے پاس ہوتا ہے ظاہری علم، ولیوں کے پاس ہوتا ہے باطنی علم۔ سبحان اللہ۔ اس سے پھر غوث بنتے ہیں، پھر ابدال بنتے ہیں، پھر قطب بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں؟ یہ ساری زٹلیات ہیں میرے بھائیوں، عقائد کی خرابیاں ہیں۔ سن لو ایک ہی بات، جو علم ہے ظاہری اللہ نے کہ نبی پر آیا، نبی نے پوری امت کو بتایا، فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں آپ پورے کا پورا، ہم نے جو آپ کو بتایا آپ سب لوگوں کو بتا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ بتایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، تو جو ڈیوٹی ہم نے آپ کو سونپی ہے آپ نے وہ ڈیوٹی ادا ہی نہیں کی۔ قرآن یہ کہتا جو اے نبی ہم نے آپ کو بتایا آپ سارا بتاؤ، سمجھاؤ لوگوں کو۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ میرا جملہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا، یہ عقیدہ اسلام ہے۔ ہمارے پاس وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے، نبیوں کی طرف سے جتنا علم ہے یہ ظاہری ہے، اور باطنی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رہے گا، سارے بھائیوں کو یاد رہے گا انشاءاللہ، پھر عقیدہ بھی پکا رہے گا، کسی کو دھوکے میں نہیں آؤ گے۔ ظاہری علم نبیوں کے پاس، نبیوں کے ذریعے امتوں کے پاس، آخری نبی کا علم قیامت تک انشاءاللہ محفوظ۔ قرآن میں، اللہ کے نبی کی حدیث میں، ظاہری علم اور باطنی علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، وہ اللہ کا علم ہے، اس کے اوپر ہم غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان کس کا ہے؟ غیب کا ایمان ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ ٹھوس پختہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ ہے کہ جس سے کبھی انشاءاللہ گمراہی نہیں پھیلے گی۔ اور اللہ معاف کرے، یہ جتنی قبر پرستیاں، اوہام پرستیاں آج تصوف کے راستے سے، یہ طریقت کے جتنے راستے اور سلسلے بنا رکھے ہیں، ہاں یہ سارے کے سارے اس اصول پر ہیں۔ وہ کہتے ایک ظاہر ہے، قرآن ظاہر ہے، حدیث ظاہر ہے، روایت ہوئی ہے، لوگوں نے سنا ہے، سنایا ہے، تبلیغ کی ہے، یہ سب ظاہر ہے۔ اور دوسرا طریقت ہے، طریقت ہاں نبی نے بول کر نہیں بتایا، اشاروں میں علی کو سمجھا دیا، علی نے اشاروں میں آگے اس کو سمجھا دیا، پھر اس نے آگے اس کو سمجھا دیا، اشاروں میں سارا کچھ سمجھا دیا۔ ہاں اور جناب وہ ائمہ معصوم، وہ سارے کا سارا شریعت اصل میں ان کے پاس ہے، قرآن ان کے پاس ہے۔ یہ قرآن آج جو ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے، وہ سرہ مرہ میں ایک 12واں امام غائب ہے، اور وہ نکلے گا، غار سے نکلے گا، وہ قرآن لے کے آئے گا۔ ابھی نہ قرآن اصلی ہے نہ اسلام اصلی ہے۔ عجیب عقیدے ہیں، عجیب گمراہیاں ہیں میرے محترم بھائیوں۔ یہ ساری خرابیاں یہ انہی چیزوں سے پیدا ہوئی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ٹھوس، عقیدہ پختہ، قیامت تک انشاءاللہ یہ دین محفوظ ہے اور اللہ کے فضل سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا واقعہ، ہاں ایک دو چلو چھوڑتے ہیں جی، وقت تھوڑا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ، یہ اس صورت میں آخری واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ کون تھا؟ بہت عظیم بادشاہ تھا، بڑا زبردست جنگجو تھا، جدھر جاتا فتوحات ہی کرتا چلا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ مغرب کی طرف چلا،
اور طے یہ کیا تھا کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک میں پہنچوں گا اور درمیان میں ساری قوتوں ملکوں کو گراتا ہوا توڑتا ہوا آگے بڑھوں گا. بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، لیکن آخر کتنا زیادہ بڑھ سکتا تھا. آگے مسئلہ زمین جب ختم ہو گئی تو دیکھتا ہے کہ سمندر میں ہاں جی یہ سورج غروب ہو رہا، آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں تھا. وہاں سے پلٹا، واپس پلٹتا ہے، پھر مشرق کی طرف سفر شروع کرتا ہے. مشرق کی طرف شروع کرتا ہے. جب مغرب میں گیا تو وہاں اس کو ایک قوم ملتی ہے. ان کے اندر بڑے بڑے ظالم لوگ تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، بہت ظلم ڈھاتے تھے، اور پھر کچھ ان میں سے اچھے بھی تھے. اس نے وہ علاقہ فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد کہا جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کو اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، اور جو ظالم ہیں ان سب کو پکڑ پکڑ کے ہم سزائیں دیں گے. گویا کہ اس نے اصلاح کا عمل کیا. کوئی بہت بڑا مصلح انسان تھا. اس سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ثابت کر رہے ہیں. اور جب مشرق کی طرف بڑھا فتوحات کرتا ہوا، وہاں بھی اس کو قومیں ملی. وہاں پہنچ کر پھر واپس پلٹتا ہے. پلٹ کے ایک جگہ پر 2 بڑے پہاڑ ملتے ہیں بین السدین. 2 پہاڑوں کے ملنے کی جگہ کے اوپر پہنچتا ہے اور وہاں ایک قوم کو دیکھتا ہے. وہ مظلوم ہیں، ان پر بڑا ظلم ہوتا ہے. ظلم کرنے والے کون ہیں؟ ان سے کچھ فاصلے پر ایک قوم آباد ہے پہاڑ کے دوسری طرف، اور یہ اس طرف یہ مظلوم ہیں، ظالم ظلم کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا ذوالقرنین، اللہ نے تجھے اتنی قوت سے نوازا ہے، اتنا طاقتور بادشاہ ہے، تو ہمیں اس ظلم سے بچا لے. یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں. کون ہیں؟ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. یہ تھی قوم یاجوج اور ماجوج کی. انہوں نے کہا یہ لوگ ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، تو آپ کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ اس ظلم سے ہم بچ جائیں. تو قصہ لمبا ہے. انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. مدد کیا کرتا ہوں؟ بڑے بڑے لوہے کی شیٹیں اس نے زبردست بنائیں. زبردست شیٹیں بنا کے وہ کتنی موٹی ہوں گی، کتنی زبردست ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ بہت بلند اور بڑی موٹی اس نے دیوار بنائی، لیکن درمیان میں خلا چھوڑا اور اس خلا میں پھر آگ جلائی. بہت بڑی آگ جلائی. آگ جلاتا جاتا تھا اور تانبا پگھلا کے اس کے اندر ڈال کے اس خلا کو پر کرتا جاتا تھا. تانبا اس کے اندر بھر دیا، بھر کے اتنی مضبوط دیوار اس نے بنا دی. بنانے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی میں یہی کر سکتا تھا کہ ان کے ظلم سے نجات تمہیں دلا دوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تدبیر سکھائی ہے. جب تک اللہ چاہے گا یہ دیوار محفوظ رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ پسند کرے گا یہ دیوار گر جائے گی. کوئی میں اس کے اوپر قادر نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. قیامت کی آخری ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ بالآخر وہ اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر جب نکلیں گے تو ان کے نکلنے کے بعد پھر قیامت کا ظہور ہوگا، اور قیامت کے ظہور کی یہ نشانی ہوگی. وہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے بڑا ظلم پھیلائیں گے، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہر چیز کو ہڑپ کر لیں گے. دنیا میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا ان کے نکلنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر بیان فرمایا ہے. احادیث میں بڑی تفصیلات اس کے لیے موجود ہیں. یہ ذوالقرنین کا سچا واقعہ جو پہلے بھی موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کا سارا واقعہ سنایا. یہودی بھی ٹھنڈے ہو گئے، مکے والے بھی ٹھنڈے ہو گئے، اور ماننے کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا کہ واقعات تو وہی ہیں. جب یہ واقعہ بیان ہوا تو اقرار کیا گیا بھی پہلے بھی کتابوں میں ایسے ہی تھا، یہ بھی اللہ کا سچا نبی ہے. کتنے لوگ ان واقعات کی وجہ سے پھر اسلام میں داخل ہوئے، دعوت اس کے ساتھ زیادہ پھیلی. اچھا میرے بھائی،
چند منٹ مجھے اور دینے ہیں انشاءاللہ. آپ نے آگے سورہ مریم اور سورہ کہف، کیونکہ کل انشاءاللہ بھائی عبدالغفار صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے، تو میں آج کام اللہ کے فضل سے مکمل کرتا ہوں. ہاں بھائی، یہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مختصر صورتیں، لمبی صورتیں نہیں ہیں، لمبی صورتیں نہیں. بس ان کے واقعات میں الحمدللہ آل عمران میں آپ کو سنا چکا ہوں. بڑے واقعات 4 ہیں. پہلا زکریہ علیہ السلام کا واقعہ سے سورج شروع ہوتی ہے. بوڑھے ہو گئے، بیٹا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ سے مانگا. بتایا یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے ہی رہنا ہے. جتنا بندہ بوڑھا ہو جائے، ناامیدی کی عمر ہو جائے، مومن کو پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کس سے توکل رکھ کر دعاؤں کی کثرت کرتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب قبول کرتا ہے. یہ مسئلہ سمجھایا. مریم علیہ السلام کا دوسرا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طریقے سے کروائی ہے. یہ عیسائیوں کو زبردست دعوت ہے. اس کے اندر جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار کے اندر جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو قرآن مجید میں ہے ترى اعینہم تفیض من الدمع، نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جتنا مجمع تھا سب رونے لگا، اور اس کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد تیسرا واقعہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ واز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا ہے. والد کو کیا ہے، جس کو سن کر والد غصے میں آیا، گھر سے نکالا. بڑی خوبصورت دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، دلائل سے بھرپور ہے. یہ دعوت پیش کی ہے اور اس میں اسلوب دعوت بھی بتائے گئے ہیں. الفاظ نرم ہے. یا ابتے، یا ابتے، ابا جی، ابا جی آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے. اور کوئی بات نہیں ہے، میں تو دیکھتا ہوں کہ کہیں شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے دے. اس انداز سے خیر خواہ بن کر دعوت دینی چاہیے. دعوت ٹھوس ہو، دعوت پختہ ہو، انداز اخلاق والا ہو، محبت والا ہو، نصیحت والا ہو. چاہے کافر کو بھی دعوت ہو، خیر خواہی کی دعوت ہو. یہ بات اس میں سمجھائی ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہ ساری دعوت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اس کے بعد پھر ذرا چینل اس کے اندر بدلا ہے. بدل کے فرمایا اب ہم سے ذرا آخرت کی دعوت بھی سن لو. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فرمایا اللہ اکبر، ہم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کر لیں گے اور سب سے پہلی قطار بنائیں گے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں شرک پھیلایا، گمراہیاں پھیلائیں، لوگوں کو ساتھ ملایا اور نافرمانیاں کروا کے دنیا میں فساد برپا کیا. فرمایا ہم پہلی لائن ان کی بنائیں گے اور جو ان کے پیچھے تھے سب کے ان کے پیچھے کھڑا کریں گے اور ان سب کو پھر چلائیں گے. چلا کے ان کو دوزخ میں پھینکیں گے. آپس میں پھر وہ جیسی لڑائیاں کریں گے اور ایک دوسرے کو طعن و تشنیع. وہ الحمدللہ کل کے درس میں آ چکا. بات یہاں یہ بتانی ہے، فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. فرمایا جو بھی ہماری جنت میں پہنچے گا وہ اس پل پر سے گزرے گا جس پل کو اللہ نے دوزخ کے اوپر بنایا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس پل صراط سے نہ گزرے. صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں گزروں گا پل صراط سے. اللہ اکبر، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. یہ حدیث میں آتا ہے اس کا تذکرہ. فرمایا کہ وہ اتنا خطرناک پل ہے، وہ پل دوزخ کے اوپر بنایا گیا ہے اور جس نے جنت میں بھی جانا ہے اس نے بھی پل صراط سے گزر کے جانا ہے. سب سے پہلے اللہ مجھے گزارے گا
پھر میرے ساتھ جو لوگ ہوں گے میری امت کو ان کو گزارے گا، اور اس طریقے سے پھر بعد میں لوگ گزرتے جائیں گے اور جن میں دوزخ میں گرنا ہے وہ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، اور جن کو جنت میں جانا ہے وہ اس پل کو کراس کرتے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اپنے اپنے عقیدے کی پختگی، اخلاص، عمل کی درستی، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت جیسے جیسے ہوگی، فرمایا اسی طریقے سے لوگ اس پل کو کراس کریں گے۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جو پلک جھپکتے ہوئے ہی کراس کر لیں گے، اور وہ پوچھتے رہ جائیں گے فرشتوں سے کہ سنا تھا پل صراط سے گزرنا ہے، کہاں ہے؟ وہ مبارک دیں گے کہ تم تو گزر بھی چکے ہو، تم تو گزر بھی چکے ہو۔ اے اللہ ہم سب کو ان میں سے کر لے، اللہم اجعلنا منہم۔ فرمایا اپنے اپنے اعمال کی مناسبت سے لوگ اس سے گزرتے جائیں گے، اور دو قسم کے ہوں گے جو گر جائیں گے۔ کچھ مسلمان بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے جو گر جائیں گے، اور جنہوں نے شرک کیا، مستقل کافر مشرک، وہ تو گریں گے اور مستقل ٹھہرنا ہے۔ لیکن شرک کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے مسلمان بھی جو گریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دے کے دوزخ میں جن کی جتنی سزا بنتی ہوگی ان کو پھر دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ دو قسم کے ہوں گے گرنے والے، کچھ مستقل رہنے والے، کچھ عارضی طور پر سزائیں بھگت کر پھر اس جہنم سے نکلنے والے۔ لیکن فرمایا اللہ اکبر، منکم الا واردھا، ہر شخص تم میں سے اس پل پر سے گزرے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، اللہ کا اٹل فیصلہ، یہ فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، متقیوں کو اللہ نجات دے گا، وہ شرک سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ فرمایا وہ نجات پا کے اس کے کراس کر لیں گے، اس پل کو کراس کر لیں گے، اور جن کا معاملہ دنیا میں عقیدے کی خرابی کا، اعمال کی بربادی کا، گناہوں کا، وہ اس پل کو کراس ہی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، فرمایا ظالموں کو فیہا جسیہ، ہم جہنم میں پھینکتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو سورہ طٰہٰ، اللہ اکبر، کیا اس کی خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صورتیں ایسی ہیں جن کو جنتی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، ایک سورہ یاسین اور دوسری سورہ طٰہٰ۔ جنتی جنتوں میں اس سورت کی تلاوت کرتے رہیں گے اور ان سورتوں کی تلاوت سے لذتیں لیتے رہیں گے۔ یہ ترانے ہیں جنت کے، سورہ طٰہٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوق دلایا، اس سورت کو بہت پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ۔ عقیدے کے مسئلے اور قرآن کا عقیدہ کیسا، رحمان کے متعلق عقیدہ کیسا، ہاں میں نے الحمدللہ پہلے بھی بیان کیا، آج پھر سن لو۔ اللہ نے 7 بار یہ آیت قرآن میں نازل کی ہے۔ جب اللہ بہت کسی بات کو پکا کر کے بیان کرنا چاہے نا تو اس کو بار بار کرتا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر ہے۔ اس عقیدے میں بڑا بگاڑ ہے مسلمانوں میں، بھائیوں بڑا بگاڑ ہے، بیڑا غرق کر دیا اس عقیدے نے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ولیوں کے اندر موجود ہے، باقیوں کے باہر موجود ہے، ہاں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس عقیدے کا بگاڑ اللہ نے اسی لیے کیوں بار 7 مرتبہ اللہ یہ آیت کیوں نازل کر رہا ہے قرآن میں؟ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ ساری کائنات سے سب سے بلند اللہ کا عرش، اور عرش کے اوپر اللہ کی ذات، لیکن دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، ہاں ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی چیز
اس کے علم سے بعید نہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ عرش پر ہے تو پھر یہاں کیسے سنتا ہے؟ اب ان کو فلسفے سے کیسے سمجھائیں؟ بھئی پاگل، تو قریب ہوتا ہے سنتا ہے، دور ہوتا ہے نہیں سنتا۔ ہاں، اب تو اپنے اوپر قیاس کر کے اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثالوں سے نہ سمجھو، اللہ کو سمجھنا ہے تو وحی کے علم سے سمجھو۔ اس کی ذات صفات تمہارے پیمانے نہیں بتا سکتے، تمہارے علوم فنون یہ نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی صفات کا علم یا اللہ خود بتائے گا یا اللہ کا نبی بتائے گا۔ جو اللہ نہ بتائے، جو نبی نہ بتائے، وہ جو بتائے گا وہ جھوٹ کہے گا، اس پر ایمان باطل ہو جائے گا۔ تو لوگ نا جناب مثالیں بیان کر کر کے یہ کیسے جی، یہ مسئلہ ایسے سمجھاؤ۔ بھائیو اس میں بحث جائز نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے تھے الاستواء معلوم، بھئی استواء عرش کے اوپر اللہ کے ہونے کا عقیدہ معلوم ہے، اللہ نے بیان کر دیا، ہمیں پتہ چل گیا، اس کا علم قرآن کے ذریعے نبی کے ذریعے ہمارے پاس آ گیا، ہم اس ایمان کو اس علم پر مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے۔ ہاں، والکیف مجہول، وہ کہتے ہیں جی بھئی اچھا پھر اللہ عرش پر بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، ہاں کیا کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے؟ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بحثیں کرتے ہیں فضول لوگ اس قسم کی۔ ہاں اچھا یہ باتیں کیوں کرتے ہیں کہ انسان کبھی چلتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی لیٹتا ہے، ایک حالت میں نہیں رہ سکتا، تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بتایا ہی نہیں کہ اللہ بیٹھتا ہے، اللہ لیٹتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ جو بتایا نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، جو بتایا نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب پتہ نہیں تو بحث کیسی؟ بس عرش کے اوپر ہے، کیسے ہے، کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ والکیف مجہول، جب اللہ نے بتایا نہیں ہے تو ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، جو بتایا ہے اس کو مانتے ہیں۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان واجب ہے، اس کے بغیر ایمان غلط ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اس کے اوپر بحث کرنا بدعت ہے، اس کے اوپر بحث کرنا، سوال جواب کرنا اس مسئلے کے اندر بدعت ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم نے یہ بنیادی مسئلے بھائیوں قرآن کے حوالے سے جو ماشاءاللہ مسلسل آپ سن رہے ہیں، ان مسائل میں ہماری تربیت ہو گئی، انشاءاللہ عقیدے پختہ ہو گئے، تو اللہ کے فضل سے سمجھ لو کہ انشاءاللہ ہم نے اس رمضان میں بہت کما لیا، بڑا فائدہ اللہ کے فضل سے اٹھا لیا، اور قرآن سے بڑی عقیدے کی ایمان کی کتاب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہے نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، اندر بھی موجود ہے، تو پھر جن کے اندر اللہ موجود ہو ان کو پھر عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ کون کس کی عبادت کرے؟ وہ کہتے ہیں اسی لیے نہ ان کو نماز کی ضرورت ہے، نہ ان کو روزے کی ضرورت ہے، نہ ان کو شریعت کی ضرورت ہے، یہ شریعت تمہارے لیے، ان کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ ہاں بزرگوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، سمجھ آ گئی؟ یہ تو ان کے لیے ہے نہیں۔ جب ان کے اندر اللہ ہے، جب ان کے اندر اللہ ہے، ہاں تو پھر اللہ اکبر۔ یہ پتہ ہے انسانوں کو سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ پتہ ہے اسی لیے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر اللہ ہے، اس کو سجدہ کرو، سجدہ اللہ کو ہوگا۔ یہ غیر اللہ کے سجدے کے راستے یہ اس بد عقیدے سے نکلے ہیں۔ اس سے مانگو، اس سے مانگو، اس کے اندر اللہ ہے، اس سے رابطہ کرو، یہ تجھے نظر آتا ہے۔ ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ کیوں جی، ہے نا ہمارے پنجاب کے شعر، پنجابی شعر، پنجابی شاعری، یہ ظاہر ہے تانوں پیر فرید نظر آن ڈیا ہے، وچوں اللہ، باطن دے وچ اللہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں اس سے بڑا بتاؤ ظلم کیا ہے؟ ساری گمراہیاں، عقیدے کی خرابیاں، جس قدر شرک آج امت مسلمہ میں، ہمارے مسلمان ملکوں میں، یہ درگاہوں کا شرک
واللہ جتنے کا جتنا ہے یہ سارے کا سارا اس بنیادی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہے. آپ کے پاس وقت نہیں، ورنہ میں اللہ کے فضل سے آپ کو تفصیل بتاؤں کہ اس سے کتنا کتنا شرک پھیلا اور کیسے کیسے لوگوں نے گمراہیوں میں مبتلا ہو. ایک ٹھوس عقیدہ پختہ کر لو، انشاءاللہ سب شرک سے گمراہیوں سے اللہ بچا لے. رحمان عرش پر ہے، خالق مخلوق نہیں ہو سکتا، مخلوق خالق نہیں ہو سکتا، دونوں کا وجود ایک نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جو مخلوق ہو گیا وہ خالق نہیں رہا. اللہ اکبر. ہاں جی، تو یہ عقیدے کے بیان ہیں. پھر احوال قیامت ہیں، اور اس کے اندر ایک ہی زبردست واقعہ چل رہا ہے، آخر تک سورت کے چل رہا ہے. وہ واقعات میں الحمدللہ پچھلی صورتوں میں بیان کر آیا ہوں. جو نہیں کیا ہے وہ آخری واقعہ سن لیجئے، انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. فرعون سے ہو گیا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، سانپ بن گیا. پھر ید بیضاء کا معجزہ دکھایا. اس نے کہا یہ تو جادو ہے، تیرا بندوبست کر لیتے ہیں. سارے شہر سے بڑے بڑے جادور گھر اکٹھے کیے. اکٹھے کر کے کہتا آ بھی مقابلہ کر، تو بھی جادوگر میرے بھی جادوگر. مقابلہ شروع ہو گیا. مقابلہ دیکھنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے. ہاں جی. فالقوا حبالہم وعصیہم، انہوں نے اپنی رسیاں سوٹیاں میدان میں پھینک دیں. سانپ بننے لگے، سارا میدان بھر گیا. فالقى موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافکون. اللہ نے کہا موسیٰ اب تو بھی سوٹا پھینک. یہاں پھر اس صورت میں سبحان اللہ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. جب سارا میدان سانپوں سے بھر گیا، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. پریشان ہو گئے، یا اللہ بنے گا کیا؟ اتنے سانپ اتنے سانپ. دیکھو نا، نبی ہیں، معجزہ بھی پاس ہے، انسان ہیں، جو انسانی فطرت نفسیات کی بات ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی. ہاں، انسانی نفسیات کی بات، یہی مسئلہ اللہ نے سمجھایا نا، کہ یہ نہیں کہ جو نبی ہو جائے پھر وہ انسان نہیں رہتا، یہ بات نہیں ہے. فاوجس فی نفسہ، قرآن بڑی باریکیاں بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. بھائیو، قرآن کو سبقن اصل میں پڑھنا چاہیے. یہ خلاصوں میں تو نہ جی ایسے ہی بات ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیا بنے گا؟ اور فوراً اللہ کے ساتھ رابطہ کیا، یا اللہ اب کیا بنے گا؟ اللہ کیا چاہتا ہے کہ موسیٰ میرے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں رہے. ہاں، یہ نہیں کہ جناب اس کے پاس سوٹا ہے، اس کے پاس معجزہ ہے تو فرعون میں تجھے سیدھا کر دوں گا. نہیں، اندر سے ڈر کے رجوع کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. سبق ہے نا، اس میں دروس ہیں. سبحان اللہ. اللہ سے کہنے لگے یا اللہ اب کیا بنے گا؟ قلنا لا تخف. ہم نے کہا ڈرنا کیا ہے؟ پریشان کہ انک انت الاعلی، اور تو سچا نبی ہے، جھوٹے جادوگر. ہاں، اب تو مقابلہ ہوا، ہم یہی مقابلہ تو کرانا چاہتے تھے. ہاں، چل پھینک. جب جناب القفا فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، فرمایا انہوں نے سوٹا پھینکا. پھینکتے ہی تلقف ما یافکون، جناب جب موسیٰ علیہ السلام کا سانپ وہاں جناب میدان میں نکلا، سارے سانپوں کو کھا گیا. تلقف ما یافکون، سارا میدان آن کی آن میں ہی صاف کر دی. کیوں بھائی؟ جادوگر ہوتے تو اتنے سانپوں میں ایک بڑا سانپ موسیٰ علیہ السلام کا بھی چلتا پھرتا. لیکن یہ تھا معجزہ، جب حقیقت غالب آ جاتی ہے تو باطل کافور ہو جاتا ہے. ہاں، باطل زائل کا، اس کا زائل ہونا ضروری ہے. اور معجزے کا اظہار کا معنی یہ ہے. سارا میدان خالی ہو گیا. اچھا، فرعون کو سمجھ نہیں آئی، جادوگروں کو سمجھ آ گئی. فرعون کیا کہتا ہے؟ انہو لکبیرکم، یہ بڑا جادوگر ہے. اصل میں یہ بڑا جادوگر ہے. یہ میرے چھوٹے چھوٹے نکلے، یہ بڑا نکلا. ہاں، وہ یہ سبق حاصل کر. اور جادوگر جو ہیں انہوں نے سمجھا کہ بھئی اگر اس کے پاس بھی جادو ہوتا تو یہ اس کا سانپ ہمارے سانپوں سے بڑا ہوتا.
اتنا ہی فرق ہوتا نا. لیکن یہ جو سارے سانپ کھا گیا یہ جادوگر نہیں ہے, یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے. اس کے پاس نبی کا معجزہ ہے, یہ جادو نہیں ہے. جادوگر یہ بات سمجھ گئے. اللہ کہتا ہے ان کو ہدایت مل گئی, ہدایت مل گئی. اللہ اکبر. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. کیا منظر ہوگا جناب, کتنا بڑا مجمع ہوگا دیکھنے کے لیے. ہاں مجمع ہوگا دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کیسا میدان بنایا. سارے جادوگر سجدے میں کہتے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ, بھئی ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب کے ساتھ ایمان لے آئے, کلمہ پڑھا, توحید مانی, قبول کیا. اللہ اکبر. سجدہ کیا توحید کے ساتھ, میدان میں کھڑے ہو گئے. اب فرعون کہتا ہے آمنتم لہو قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. ہاں تم نے میرے ساتھ سازش کی ہے, اندر سے تم ایک ہو, اندر سے تم ایک ہو, میرے خلاف تم نے سازش کی ہے. یہ جناب جو ہوا ہے نا سازش ہوئی ہے میرے ساتھ. ان کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ جو ہو جائے نا سازش ہی ہوتی ہے. جب یہ کرسی سے نیچے دیکھتے نا پھر ان کو سازش نظر آتی ہے. اللہ اکبر. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. وہ جادوگر کہہ رہے تھے بھئی ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں. ہاں فرعون بس تیرے ساتھ معاملہ ختم, اب تیرا ڈر ہمارے اندر سے نکل گیا, اللہ سے ڈرتے ہیں. کہتا ہے میں تمہارے ایک ٹانگ کاٹوں گا, ایک بازو کاٹوں گا, مخالف سمت سے کاٹ کے پھر کھجور کے درختوں کے اندر تمہیں پھانسیاں دوں گا, اور یہ بتاؤں گا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کہ تمہارا خدا زیادہ طاقتور ہے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں. کہتا ہے اب میں بھی مظاہرہ کر کے دکھاتا ہوں. ہاں جب کسی کا بیڑا غرق ہونا تو پھر اس طرح ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. بات سمجھ نہیں آتی. دیکھو جس کو سمجھ آنی ہوتی ہے آ جاتی ہے, جن کو نہیں سمجھ آنی ہوتی نہیں آتی. وہ الٹا دماغ الٹا ہی چلتے ہیں. آگے سے وہ کیا کہتے ہیں لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. فرعون جب تک نہیں پتا چلا تھا ہم پوچھتے تھے تو کیا دے گا, کیا انعام دے گا. اب پتا چل گیا اسلام ہے, حق ہے, توحید ہے, یہ سچا نبی ہے, اور جو کچھ ہے اس کے پاس حق ہے. اب اس کے بعد لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا. زیادہ سے زیادہ ہمیں پھانسیوں پہ لٹکا دے گا. اور اب تو ہمیں بات یہ سمجھ آئی ہے کہ اس راستے کی موت اتنی خوبصورت ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا. تو ہمیں شہید کرے گا, ہمیں ہمارا رب بخش دے گا, ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. یہ شہادت یہ تو ہمیں بڑی پیاری ہے. سبحان اللہ. اور بھائیو کسی مدرسے میں پڑھے ہوں گے اور لمبے لمبے درس لیے ہوں گے, جب روشنی پھوٹی توحید نے آنکھ کھولی تو دیکھو منظر کیسے بدلتے ہیں, کتنی جلدی انقلاب آتا ہے, کتنی جلدی تبدیلیاں آتی ہیں. کہتے ہیں اب فرعون کیا کر لے گا, قتل کر دے گا, پھانسی پہ لٹکائے گا, شہادت کی موت پا کے اللہ کے پاس جائیں گے, وہ ہم سے راضی ہوگا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہم تو یہی چاہتے ہیں, کر چل کر تو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے تربیت رب العالمین کی. آخر میں پھر یہ آیت ہے, غور سے سن لو. انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی. لوگو جو اپنے گناہ مجھ سے بخشوانا چاہیں اور میرے غفار ہونے پر ایمان رکھتے ہوں تو پھر سن لو, میں غفار ہوں, بہت بخشتا ہوں, لیکن میرے بخشنے کی شرطیں سنو. لمن تابا, سچی توبہ کرے, آمنا, اپنے عقیدے ٹھیک کرے, ایمان درست کرے,
توحید کا عقیدہ درست ہو، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، تقدیر کا عقیدہ، سارے عقیدے ایمانیات فرمایا درست ہوں۔ تیسری شرط عمل صالحا، عمل صالح ہو۔ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، اللہ کے لیے ہو، نبی کے طریقے پر ہو، نہ کوئی رسم و رواج، نہ کوئی اپنا طریقہ، نہ کسی غیر کا طریقہ، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی پیشوا کا، نہ کسی مرشد کا۔ عمل صالح جو نبی نے کیا وہ ہم کریں۔ فرمایا 3 شرطیں۔ چوتھی شرط ثم اہتدی، 1-2 عمل سیدھے نہ ہوں، پوری زندگی ہدایت پر استوار ہو، پھر 1-2 دن کے لیے نہ ہو، موت تک ہدایت پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے گناہ میں معاف کرتا۔ یہ ہے اصول، ضابطہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور جادوگروں کے قصے کے بعد نتیجہ نکال کے دکھایا کہ جب تبدیلیاں آتی، دیکھو نا، جب بدلے تو کیسے شاندار بدلے، کیسی زبردست ان کے اندر تبدیلی آئی۔ تو وہ تبدیلی مقصود ہے، جب وہ تبدیلی آتی ہے تو پھر اللہ بخشتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کی دنیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا۔ فرمایا جنہوں نے میرے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تنگ زندگی میں ان کو بڑا تنگ کر دیتے ہیں۔ مانا یہ نہیں ہے کہ پیسے ان کے ختم ہو جاتے ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، معیشت کا ضنک، تنگ ہونا، بڑے پیسے ہوتے ہیں پر زندگی سے تنگ ہوتے ہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں۔ اللہ اکبر۔ بیماریوں کے کھائے ہوئے، مسائل کے الجھے ہوئے، سارا دن کسٹم کے دفتر میں، کبھی انکم ٹیکس کے دفتر میں، کبھی ہائی کورٹ کے چکر میں، جہاں بلڈ پریشر، دل کے مریض، شوگر، ہاں، کیا خیال ہے اس کے پاس جتنی بھی دولت ہے، ڈاکٹر کہتا گھی تو نے نہیں کھانا، بند بھائی، یہ ہے زنکا، گھی تو نے نہیں کھانا، جناب دودھ یہ تو نے نہیں پینا، یہ تو نے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ساری اچھی چیزیں تو نہیں کھانی، دڑیا کھانا۔ اور ظالم اے ساری مصیبتاں سود دڑیے واسطے کیتیاں نے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا پھر قیامت کے دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے۔ اور کیوں اندھا کر کے اٹھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی صورت میں فرمایا جو دنیا میں اندھے ہوں گے، آخرت میں بھی اندھے وہی ہوں گے۔ اور دنیا کے اندھے کون ہیں؟ جنہوں نے نہ قرآن کو دیکھا، نہ دین کو سمجھا، نہ اس سے روشنی حاصل کی۔ ویسے دنیا میں جانوروں کی طرح دیکھتے تھے، ویسے بھی تو دیکھتی ہیں، جانور بھی تو راستہ دیکھ لیتے ہیں دنیا کا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے آنکھیں دی کہ تم آخرت کے راستے دیکھو۔ جو دنیا میں اندھے ہوں گے وہ آخرت کے اندھے ہوں گے۔ ہم ایسے ان کو اندھے کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس اندھا پن سے بچائے اور اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔